سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف 21 اپریل کو پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ 4 سال قبل 2019 میں علاج کی غرض سے لندن روانہ ہونے والے نواز شریف کی واپسی اس پاکستان میں نہیں ہو رہی جسے وہ 4 سال قبل چھوڑ کر گئے تھے۔ گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے لے کر معاشی حالات سمیت بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 4 برسوں میں نہ صرف سیاسی جماعتوں کے بیانیے تبدیل ہوئے بلکہ حکومتیں بھی تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ کچھ ادارے مضبوط سے مضبوط تر ہو گئے تو کہیں سے یہ آوازیں آئیں کہ ہمارے ہاتھ بھی کچھ نہیں۔ ان تمام تر تبدیلیوں کے باوجود بھی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بیشتر رہنماؤں کا خیال ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد ملکی معاملات تبدیل ہو کر بہتری کی طرف چلے جائیں گے، جبکہ دوسری جانب ان کے سیاسی حریفوں کا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی تاریخ اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھا جائے تو ان کے لیے آنے والا وقت آسان نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جب نواز شریف پاکستان واپس لوٹیں گے تو انہیں 4 سال قبل والے پاکستان سے مختلف حالات کا سامنا ہوگا۔ نواز شریف کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد کے برسوں میں نہ صرف ان کی ذاتی زندگی اور سیاست میں بلکہ ملکی سیاسی منظرنامے پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ نواز شریف نے اپنی حکومت جانے کے بعد مزاحمتی سیاست کا آغاز کیا اور ملکی سیاست میں فوج کی مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا نواز شریف نے اپنی حکومت جانے کے بعد مزاحمتی سیاست کا آغاز کیا اور ملکی سیاست میں فوج کی مداخلت کا الزام عائد کرتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا۔ 2019 میں نواز شریف اور ان کی بیٹی کا احتساب عدالت سے سزا پا کر جیل جانا، ان کی اہلیہ کلثوم نواز کی وفات، دوران قید عام انتخابات میں ان کی جماعت کی شکست اور پی ٹی آئی کا اقتدار میں آنا، یہ سب اس کی وجہ بنا۔ نواز شریف نے سن 2019 کے دوران علاج کی غرض سے لندن میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے وہاں بیٹھ کر ملکی سیاست میں کردار ادا کیا۔ پھر ان کے سیاسی حریف عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات میں دراڑ آئی۔ یوں تحریک انصاف اور فوج کے ایک پیج پر ہونے کا بیانیہ بھی ختم ہو گیا۔ اس دوران ملک کی 13 سیاسی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی پی ڈی ایم نے عمران خان کے خلاف یہ بیانیہ بنایا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملک پر مسلط کیا گیا۔ نواز شریف پی ڈی ایم کے جلسوں میں اپنی تقریروں میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید پر بھی سنگین نوعیت کے الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ پھر 2020 کے آخر میں ان کی جماعت کے سیاسی بیانیے میں تبدیلی نظر آئی۔ وہی جماعت جو اس وقت کی حکومت کو خراب ملکی معاشی صورتحال کا ذمہ دار اور فوج پر سیاست میں مداخلت کا الزام عائد کرتی تھی، اس نے جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی حمایت کر دی۔ اپریل 2022 میں جب عمران خان کو باقاعدہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تو مسلم لیگ نون پی ڈی ایم کے اتحاد کے ذریعے حکومت میں آنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا مزاحمتی بیانیہ مفاہمتی بیانیے میں تبدیل ہو گیا اور عمران خان نے فوج کے ساتھ ایک پیج کی مفاہمتی پالیسی ترک کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی جگہ لی اور اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاسی بیانیہ بنایا۔ اکثر سیاسی تجزیہ کار یہ خیال رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ملکی سیاست کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ ان کے خیال میں بظاہر تو وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا، فرق صرف اتنا ہے کہ سیاسی کردار تبدیل ہوئے ہیں۔ اس سیاسی کھیل میں صرف سیاسی جماعتیں ہی کمزور ہوئی ہیں۔ اس پورے عمل میں مسلم لیگ نون کے رویے نے دیگر قوتوں کو مضبوط کیا ہے۔ اگر وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو مضبوط رکھتے اور اپنے بیانیے پر قائم رہتے تو ان کے خیال میں ان کے حالات بھی مختلف ہوتے، لیکن انہوں نے ڈیل کی طرف جانے کو ترجیح دی۔ اس وقت نواز شریف وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو 2019 میں پی ٹی آئی نے ادا کیا تھا۔ اس تجزیے کو سوال کی شکل دے کر مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور پی پی کے رہنماؤں کے سامنے رکھا گیا تو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں ہی کے سیاسی رہنماؤں کا یہ جواب تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ ہم عوام کی طاقت سے حکومت میں آئے تھے اور آج بھی اگر مداخلت کے بغیر الیکشن ہوں تو
تو تحریک انصاف ہی جیتے گی، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا یہ ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو کیا وہ اپنے لیے نہیں بلکہ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کیا۔ اگر ہم یہ نہ کرتے تو عمران خان کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہو جاتا، اس لیے ہم نے اپنی سیاست پر پاکستان کو ترجیح دی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند کا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ دونوں جماعتوں نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کے جمہوری نظام کو مزید کمزور کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ہوتا آیا ہے جو آج ہو رہا ہے۔ اقتدار کی بھوکی سیاسی جماعتیں فوج کے ہاتھوں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، اور دیگر ادارے جس میں عدلیہ اور بیوروکریسی شامل ہیں وہ فوج کے ساتھ بطور جونیئر کرائم پارٹنر کے کام کرتے ہیں۔ پاکستانی سیاست کی بات ہو تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نام بار بار لیا جاتا ہے۔ ویسے تو پاکستان کی فوج ہمیشہ ہی اس قسم کے تمام تر الزامات کی تردید کرتی آئی ہے اور بار بار کہا جاتا رہا کہ فوج کا پاکستان کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تاہم 23 نومبر 2022 کو اپنے الوداعی خطاب میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ فوج پر تنقید اس لیے ہوتی ہے کیونکہ فوج گزشتہ 70 سال کے دوران سیاست میں مداخلت کرتی آئی ہے، جو غیر آئینی تھا۔ تاہم فروری 2021 میں یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ فوج آئندہ سیاست میں کسی صورت مداخلت نہیں کرے گی۔ ماضی قریب میں بھی پاکستانی فوج کے ترجمان بھی یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی۔ 2021 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کیے جانے کے بعد عمران خان نے فوج پر سیاست میں مداخلت کا الزام لگایا، مگر اس دوران نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی جانب سے مکمل خاموشی رہی اور انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو نہیں دہرایا۔ 9 مئی کے عسکری تنصیبات پر حملوں پر فوج نے کھل کر یہ بیان دیا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یقیناً فوج پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے، جس کی کئی مثالیں حالیہ دنوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں مطلوب تحریک انصاف کے وہ رہنما اور کارکن جو پہلے غائب تھے وہ ٹی وی سکرینز پر نمودار ہوئے، جیسے صداقت عباسی، عثمان ڈار اور فرخ حبیب۔ ان سب نے سابقہ موقف چھوڑ کر 9 مئی کے ذمہ دار عمران خان کو قرار دیا۔ اس معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو چھوڑ دیا جائے۔ فوج کے سیاست میں کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ پہلے نواز شریف کو اقتدار سے نکال کر فوج عمران خان کو اپنی مرضی سے اقتدار میں لائی اور عمران خان کو باہر نکال کر پھر فوج پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ عمران کو اقتدار میں آنے سے سیاسی قوتیں روک نہیں پائیں اور عمران کو نکالنے میں بھی کسی جمہوری ابھار کو کوئی دخل نہیں۔ فوج نے ذرائع ابلاغ سمیت معیشت، نادرہ اور نیب تک ہر جگہ اپنا غلبہ بڑھا لیا ہے۔ واحد امید یہ ہے کہ معیشت کی منطق ملکی سمت تبدیل کرنے پر مجبور کر دے، ورنہ موجودہ پاکستان مکمل طور پر غیر اعلانیہ عسکری گرفت میں ہے۔ پاکستان کی تبدیلی وہ تبدیلی ہے جو سیاستدانوں، عوام اور فوج سب کے لیے اہم ہے۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت اور آنے والے دنوں میں سیاست میں بیانیے کا پہیہ معیشت پر چلے گا۔ 2015 تک پاکستان موجودہ معاشی حالات سے بہتر تھا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں عمران خان اور ان کی پالیسیوں کو اس کا قصوروار سمجھتی ہیں، جبکہ تحریک انصاف اس کا قصوروار 18 ماہ اقتدار میں رہنے والی شہباز شریف کی حکومت کو قرار دیتی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ بات درست ہے کہ پاکستانی معیشت اس وقت تمام سیاسی فیصلے کروا رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ نواز شریف مزاحمتی بیانیات ترک کر کے اب معاشی بیانیات سامنے لے کر آئیں گے، لیکن ان کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ کیسے اس سب میں آئین کی بالادستی برقرار رکھ پائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے پہلے بھی پاکستان کو بحرانوں سے نکالا تھا اور اب بھی وہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کر لیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما
जुल्फी बुखारी का कहना है कि आज पाकिस्तान जिस माशी बहरान का शिकार है उसकी ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ हुकूमत है। हमने तो कोविड जैसे मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानी मईशत को संभाल कर रखा था। तारीख के औराक ये बताते हैं कि अदलिया और पाकिस्तानी सियासत के रास्ते साथ साथ चलते रहे हैं। कई मरतबा अदलिया की जानिब से किए जाने वाले फैसलों पर तनकीद की गई और कभी उन्हें मखसूस हलकों की तरफ से सराहा भी गया और ये सिलसिला आज भी बरकरार है। गुज़श्ता चंद सालों में नज़र डालें तो अदलिया के किरदारों में भी कई सवालात उठाए गए हैं। यहाँ भी सियासी पार्टियाँ तो तब्दील हुईं लेकिन एतराज़ात वही रहे। पहले मुस्लिम लीग नून ने अदलिया पर इमरान खान की हिमायत का इल्ज़ाम लगाया तो अब तहरीक इंसाफ ये शिकवा कर रही है कि उन्हें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। तजियाकारों का ख्याल है कि अदालती हवाओं के रुख सियासी हालात देखकर तब्दील हो जाते हैं। ये मामलात आज से नहीं हैं। हमारी अदलिया की एक तारीख है जिसमें कई मुकदमात शामिल हैं। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का हवाला देते हुए कहते हैं कि हमारी अदलिया मुल्क के सियासी निज़ाम में मुदाखलत करने वालों की साथी रही है और साजिशी किरदार अदा करती रही है। इस मौजू पर बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना था कि माजी में नवाज शरीफ अदलिया के लिए तहरीक चलाते रहे, लेकिन वही नवाज शरीफ पिछले कुछ अरसे से अदलिया को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, तो ये सिर्फ वक्त की बात होती है। उन्होंने मज़ीद तबसरा करते हुए कहा कि अदालती फ़ैसले के ज़रिए हमारे मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग की जाती है और गैर जमहूरी अमल के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों को इक़्तिदार में लाया जाता है। सियासत में तब्दीली के साथ साथ मुआशरे और अवाम के रवैयों में खासी तब्दीली आई है। पाकिस्तान का वोटर आज पहले से ज़्यादा सियासी समझ बूझ के साथ साथ सियासी मामलात में दिलचस्पी लेने लगा है, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है, जबकि माशरे में अदम बर्दाश्त और सियासी तफरीक भी बढ़ गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल इन हालात का इल्ज़ाम इमरान खान पर आयद करते हुए कहते हैं कि इमरान खान ने माशरे में अदम बर्दाश्त पैदा की है, क्योंकि उन्होंने सियासत में नफ़रत और बदतमीज़ी के कल्चर को फ़रोग़ दिया है। नवाज शरीफ ने कम अज़ कम कभी माशरती बिगाड़ पैदा करने की कोशिश नहीं की। ताहम तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि असल मसला ये है कि पाकिस्तान का वोटर अब समझदार हो गया है, वो बाशऊर है और वो समझता है कि किस सियासतदान ने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया है। वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करना चाहता है। जब आप एक मकबूल लीडर को जेल में डालकर आम इंतखाबात करवाना चाहेंगे तो वोट का हक रखने वाला हर शख्स आवाज़ उठाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि आप लोगों की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके ये गुमान रखें कि मुल्क सही सिमत में चल रहा है। सियासी तजियाकार इस बारे में कहते हैं कि ये सब सियासी नफरतों का नतीजा है कि हमारा माशरा इतना तकसीम हो गया है। पाकिस्तान के अवाम को 1958 से बताया, समझाया और पढ़ाया गया है कि सियासतदान बदनवान और नाअहल हैं। ये ज़हन साजी निसाब मजहबी उलमा, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस्ताद और हिमायती सियासतदानों के ज़रिए की गई है। अवाम की अक्सरियत सियासत से नाबाल्द, लाताल्लुक़ और बेजार हो चुकी है। वो एक बंद ज़हन के साथ किसी ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनके कर्ज़े माफ़ करवा दे, उनसे टैक्स न ले, चीज़ें सस्ती कर दे। नवाज शरीफ और उनकी सियासत के बारे में बात करते हुए एक तजियाकार का कहना था कि नवाज शरीफ उम्र और सेहत के जिस हिस्से में हैं, पार्टी पर उनकी गिरफ्त पहले जैसी नहीं होगी। उनका ख्याल है कि पीटीआई के हामियों की सूरत में उन्हें एक मजबूत मुखालिफ धड़े का सामना करना होगा। पाकिस्तान की मईशत और सियासत बुनियादी फ़ैसलों की मुतकाज़ी है और नवाज शरीफ ये नहीं कर पाएंगे। माजी में भी फ़ौज से नवाज शरीफ का टकराव नवाज शरीफ की किसी गलती का बायस नहीं होता था। सियासत और मईशत में फ़ौज की मुदाखलत के बायस मुंतखब हुकूमतों और इस्टेब्लिशमेंट में तसादम नागज़ीर हो जाता है। मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ ज़्यादातर सियासतदानों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के लिए मुस्तकबिल में रास्ता आसान नहीं होगा। नदीम अफजल चंद का इस बारे में कहना है कि नवाज शरीफ की एक तारीख रही है कि वो हुकूमत में आने के कुछ अरसे बाद मुकम्मल तौर पर हर चीज़ का कंट्रोल चाहते हैं, जो उस मुल्क में मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि माजी में उनके इक़्तिदार से जाने का सबब बनी है। नदीम अफजल चंद को यकीन है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर ज़्यादा देर तक मफाहमत की सियासत नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस चीज़
لیکن وہ اس چیز کے بھی ماہر ہو چکے ہیں کہ انہوں نے فوج کے ساتھ کس حد تک چھیڑ خانی کرنی ہے۔